السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ 5 اگست کو تحریک انصاف ایک نئی تحریک کا آغاز کر رہی ہے۔ انسانی حقوق کا شعور عام کرنے والے اور انقلاب فرانس میں حصہ لینے والے ممتاز ترین فرانسیسی فلسفی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ آئی ڈونٹ نو ویئر از آئی ایم گوئنگ بٹ آئی ایم آن مائی وے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں جاؤں گا یا کہاں جا رہا ہوں، مگر میں اپنے راستے پر ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد قرطبہ میں ایسے ہی ایک مقام کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا تھا کہ کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جاں۔ تحریک انصاف کس مرحلہ فکر میں ہے اور کس مرحلہ تحریک میں ہے، اس کا مقام اور منزل کیا ہے، یہ سارے وہ سوالات ہیں جس کے جواب ایک بار پھر لوگ تلاش کر رہے ہیں۔ 5 اگست کی تحریک میں کیا ہوگا؟ 5 اگست کی جو تحریک عمران خان کی ایما پر چلائی جا رہی ہے وہ کس نوعیت کی ثابت ہوگی، اور ایک بار پھر کیا تحریک انصاف کے کارکنان پورے ملک میں اپنا لہو گرما سکیں گے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے اس مرتبہ اپنی تحریک کا آغاز کرتے ہوئے کون سی حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے، اور تحریک انصاف کے جو رہنما اس تحریک میں سرگرم عمل ہے ان کے انداز اور تیور کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مرتبہ جب 5 اگست کو تحریک انصاف پورے ملک میں احتجاج کرنے جا رہی ہے تو یہ ماضی کے احتجاج سے کچھ مختلف ہے۔ لیکن ماضی کے احتجاج سے مختلف اس احتجاج کی نوعیت پر بھی بات کرنے سے پہلے ذرا آپ ان کوششوں کو ملاحظہ کیجئے جو اگر مربوط ہو جائیں تو یہ تحریک برگوبال لا سکتی ہے۔ وہ کوششیں کیا ہیں؟ پہلی مرتبہ عمران خان کے صاحبزادے سرگرم عمل ہوئے ہیں۔ عمران خان کے صاحبزادوں نے 5 اگست کی اس تاریخ سے پہلے ایک وزٹ امریکہ کا کیا ہے، جہاں ان کی ملاقاتیں کانگریس کے مختلف ارکان سے ہوئی ہے، مختلف سینیٹر سے ہوئی ہے، اور ان ملاقاتوں کے کچھ اثرات و نتائج بھی ہیں۔ قاسم اور سلیمان نے امریکہ سے واپس برطانیہ آنے کے بعد بھی محاذ کو گرمائے رکھا ہے اور ایک انٹرویو دیا ہے پیرس مورگن کو، اور اس انٹرویو میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں پہلی مرتبہ انہوں نے عالمی سطح پر عمران خان کے ساتھ ہونے والے سلوک کی نشاندہی کی ہے۔ ظاہر ہے قاسم اور سلیمان کے اس مشترکہ انٹرویو کے دوران جو باتیں جیل کے حوالے سے کی گئی، تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کا فرق اڈیالہ جیل میں محسوس ہوا، اور کئی ہفتوں اور کچھ لوگوں کے بقول کئی مہینوں سے بند اخبارات انہیں مل گئے، کچھ سہولتیں بھی دے دی گئی، اور اگلے روز قاسم اور سلیمان سے ان کی ٹیلی فون پر بات بھی کرا دی گئی۔ تو قاسم اور سلیمان صاحب پاکستان آنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں۔ 5 اگست کو وہ آنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک درخواست دے دی ہے، مگر حکومت کی یہ کوشش ہے کہ قاسم اور سلیمان کو 5 اگست کے بعد ملک میں آنے دیا جائے۔ چنانچہ اس میں کچھ التوا کی کوششیں ہیں، اگرچہ اس کو روکا نہ جا سکے گا مگر 5 اگست تک اس کو ٹالا ضرور جا سکے گا۔ بہرحال قاسم اور سلیمان کے سرگرم عمل ہونے سے تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے جو مسئلہ عالمی سطح پر کچھ مدھم پڑ رہا تھا وہ تیز ہوا ہے، اور اب جب میں یہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ 5 اگست کے سورج کو طلوع ہونے میں کچھ گھنٹے باقی ہیں، پوری دنیا میں تحریک انصاف کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو قاسم اور سلیمان کے سرگرم عمل ہونے سے تحریک انصاف جو اوورسیز میں ہے وہ متحرک ہوئی ہے، اور ایک بار پھر انہوں نے 5 اگست کی عمران خان کی کال پر سرگرمیاں دکھانا شروع کر دی ہے۔ ان کوششوں کو مربوط کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو محاذ ہے
وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ہے۔ یہ تحریک جو شروع کی گئی تھی کافی عرصے پہلے اور جس کے سربراہ محمود خان اچکزئی ہیں، یہ تحریک بھی اب ایک بار پھر سرگرم عمل ہو رہی ہے۔ کچھ عرصے سے خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئی یہ تحریک اچانک 3-4 روز پہلے اسلام آباد میں برپا ہوئی، اور اس تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جہاں ہوٹل میں اگرچہ یہ اجلاس نہیں کرنے دیا گیا، مگر پھر بھی یہ اجلاس نہ صرف یہ کہ برپا ہوا بلکہ اس کا ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے، اس اعلامیے سے واضح ہے کہ ابھی بھی کچھ سیاستدان ایسے ہیں جو بنیادی مطالبات کسی بھی دباؤ پر چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ کچھ سیاستدانوں نے بہرحال ابھی بھی ہمت اور جرت کے ساتھ اپنے بنیادی جو مطالبات ہیں اس کو برقرار رکھا ہے اور اپنی جرت کے دیے کو بجھنے نہیں دیا۔ اگرچہ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں تحریک انصاف کا جو کردار ہونا چاہیے وہ کافی مدھم ہے۔ جب میں تحریک انصاف کے مقامی لیڈرز کے حوالے سے بات کروں گا تو اس نقطے کو واضح کروں گا۔ تو ایک کوشش تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے بھی شروع ہوئی ہے، اور اب تیسرا وہ محاذ ہے جو تحریک انصاف کے مقامی رہنماؤں نے پاکستان کے اندر گرمانا ہے، اور ان کا بنیادی کردار ہے۔ یہ ساری قوتیں ایک سپورٹ دے سکتی ہے، ایک حمایت دے سکتی ہے، ایک مدد کر سکتی ہے، معاونت کر سکتی ہے، لیکن جو بنیادی میدان ہے وہ تحریک انصاف کے مقامی رہنماؤں کے ہاتھوں میں ہے۔ مگر تحریک انصاف کے رہنما کیا کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے رہنما جو پاکستان میں ہیں ان کا بنیادی کردار کس نوعیت کا ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود تحریک انصاف کے کارکنان اپنے ان رہنماؤں پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ دو ہیں، ایک علی امین گنڈاپور اور دوسرے بیرسٹر گوہر صاحب۔ شاید ہی کسی کے ذہن میں اب کوئی ابہام باقی رہا ہو کہ دونوں کمپرومائزڈ ہیں، بلکہ کسی حد تک عمران خان کو بٹرے بھی کر چکے ہیں۔ یہ وہ رہنما ہے جو عمران خان کے پیغام کو مدھم کرتے ہیں، جو عمران خان کی برپا کی ہوئی تحریک کو کم از کم کمزور کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ ابھی جب عمران خان نے 5 اگست کی تحریک کا اعلان ہی کیا تھا اور سینٹ کے انتخابات آ پڑے تھے، تو سینٹ کے انتخاب کے دوران جب علی امین گنڈاپور اسلام آباد سے لاہور گئے اور مرزا آفریدی کے جو ہے وہ ایک گھر میں قیام فرمایا، رات کو قوالی کی محفل سجی، وہاں ان کا جو رویہ رہا اور انہوں نے وہاں پر تحریک انصاف کے 5 اگست کے ایجنڈے کو ایک طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کی، مس ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان کے اعلان کے بالکل برخلاف 90 روز کا شوشہ چھوڑا، جس سے اس کی قوت کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال وہ اگلے ہی روز تحریک انصاف کے مختلف کارنر سے شدید تنقید کا نشانہ بنے۔ یہ ہمیشہ سے علی امین گنڈاپور کرتے آئے ہیں کہ وہ تحریک کے خاص مرحلے پر جب ایک نقطۂ عروج ہوتا ہے، تحریک کھولنے کے مرحلے میں ہوتی ہے، تو وہ کچھ ایسے اعلانات کرتے ہیں، کچھ ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں کہ جس سے کارکنان کے جو جذبات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، مدھم پڑ جاتے ہیں، ایک مایوسی پھیلتی ہے۔ یہ منظم طور پر ہوا ہے، اور عمران خان کی گرفتاری سے لے کر آج تک یہ مستقل طور پر ہو رہا ہے، اور اس میں بنیادی کردار علی امین گنڈاپور ہی ادا کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب تحریک انصاف کو 5 اگست کی تحریک کی تیاری کرنی تھی، تو جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا چند روز پیشتر، اس میں جو کور کمیٹی ہے تحریک انصاف کی وہ 82 ارکان پر مشتمل ہے، مگر اس میں صرف 41 لوگ شریک ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دوسرے پر عدم اعتماد کی نوعیت کیا ہے، اور 41 ارکان پر مشتمل اس کور کمیٹی کے اجلاس میں بھی 10 سے 12 ارکان ہی نے گفتگو میں حصہ لیا، زیادہ تر لوگوں نے خاموشی اختیار کی۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ تحریک انصاف انتہائی دباؤ میں ہے، اور طاقتور حلقوں نے تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، جس کی ماضی میں کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ مثال نہیں ملتی، اور جس انداز سے تحریک انصاف کو برتا گیا ہے، اس میں یہ خوف ایک طرح سے جائز بھی ہے، لیکن تحریک انصاف کے اندرونی حلقوں میں ایک دوسرے پر عدم اعتماد کا بھی ایک ماحول ہے، اور وہ ان معنوں میں ہے کہ یہ اندازہ ہی نہیں ہو پاتا
تھا کہ کس رہنما کا تعلق کہاں سے ہے اور اس کی دوڑ کون ہلا رہا ہے۔ اس کا اندازہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اس اجلاس سے بھی ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اس تحریک کو کتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ جب 5 اگست کے اعلان عمران خان نے کیا تھا، اس سے ذرا پہلے یہ کہا تھا کہ ایک بار پھر اب جو ہے وہ طاقتور حلقوں پر دباؤ بڑھانا ہے، کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ اور جب عمران خان یہ پیغام دے رہے تھے کہ سختی سے اب ہمیں میدان عمل میں کودنا ہے، تو انہوں نے یہ تاکید بھی کی تھی کہ ان کے تمام ٹویٹس جو ان کے ٹویٹر ہینڈل سے، ان کے ایکس ہینڈل سے آتے ہیں، اس کو ری ٹویٹس کیا جائے۔ آج کی تاریخ تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کے ایکس ہینڈل سے جو ٹویٹس ہوتے ہیں وہ اب بھی بیرسٹر گوہر یا علی امین گنڈاپور یا سلمان اکرم راجہ کے ٹویٹر ہینڈل پر نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی ہدایت کو یہ رہنما نظر انداز کرتے جا رہے ہیں، اور نہ صرف نظر انداز کر رہے ہیں بلکہ اس دباؤ کو بھی قبول کر رہے ہیں جو ان پر مختلف حلقوں سے ڈالا جا رہا ہے، یا پھر وہ اپنے لیے ایک نرم گوشہ برقرار رکھنے کی کوشش میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ 5 اگست کی تحریک کو برپا کرنے کے لیے یہ رہنما کتنے موزوں ہیں، اس حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں تو یہ جو ابھی میں نے آپ سے کہا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو اجلاس اسلام آباد میں ہوا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر سب سے زیادہ سرگرم عمل اگر کسی جماعت کو ہونا چاہیے تھا تو وہ تحریک انصاف کو ہونا چاہیے تھا، مگر تحریک انصاف کے رہنما اس اجلاس میں دبکے رہے، خاموش رہے، اور ان کا جو کردار تھا وہ بہت زیادہ فعال کردار نہیں تھا۔ اگر آپ اعلامیہ پڑھنے سے لے کر اجلاس کے دوران پارٹیسپیشن کے تمام ماحول کو دیکھیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما اپنے آپ کو خاموش رکھ کر گویا ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہے تھے کچھ حلقوں کو کہ وہ بہت زیادہ فعالیت کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ تو تحریک انصاف کے یہ رہنما تحریک تحفظ آئین پاکستان کے منچ پر بھی مشکوک رہے اور وہ کردار ادا نہیں کر سکے جو ان کا مطلوب کردار بنتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ محمود اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ ہم 5 اگست کو جو احتجاج شروع کر رہے ہیں اور جس کا بنیادی اعلان ظاہر عمران خان نے کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ دراصل احتجاجی تحریک کا آغاز ہے، مرحلہ وار تحریک کا آغاز ہے۔ مگر بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک اور پریس کانفرنس میں ایک صحافی کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ یہ صرف ایک دن کا احتجاج ہے۔ یوں اگر آپ بیرسٹر گوہر صاحب کو دیکھیں تو وہ محمود اچکزئی صاحب کے اعلان کی شدت اور حدت کو کم کر رہے تھے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے یہ رہنما عمران خان کی تحریک کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ایک آخری بات بھی میں یہاں آپ کے گوش گزار کر دوں، جو اگرچہ کچھ دن پیشتر کے حالات سے تعلق رکھتی ہے، مگر اس کا تناظر بھی موجودہ حالات میں یوں بنتا ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ رہنما کس قسم کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے زبیر عمر صاحب کے ساتھ کچھ رابطوں کے نتیجے میں بہرحال یہ پیغام دیا کہ زبیر عمر صاحب تحریک انصاف کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ زبیر عمر صاحب کے پاس یہ پیغام بھی تھا کہ یہ خواہش خود عمران خان کی بھی ہے۔ زبیر عمر صاحب نے اس خواہش کے بعد اور اپنی خود سرگرمیوں کے نتیجے میں تحریک انصاف میں جوائننگ دینا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کچھ اعلان وغیرہ بھی کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں پہلے تو جو ہمارے یہاں طاقتور حلقے ہیں وہاں سے پیغام آیا، اور بعد میں خود پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے انہیں یہ کہا کہ وہ تحریک انصاف ابھی جوائن نہ کریں۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو رہنما ہے جو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت موجود ہے، وہ یہ ساری کی ساری قیادت کس طرح کمپرومائزڈ ہے یا عمران خان کو ایک طرح سے دھوکہ دے چکی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ موجودہ تحریک انصاف کو ہی 5 اگست کی تحریک کی قیادت کرنی ہے، مگر اس مرتبہ 5 اگست کی جو تحریک ہے، جو تحریک انصاف برپا کرنا چاہتی ہے، وہ ایک مرتکز تحریک نہیں ہے، وہ ایک جگہ مجمع کو اکٹھا نہیں کرنا چاہ رہی، بلکہ انہوں نے پورے ملک میں اپنی تحریک انصاف کی تمام تنظیموں کو یہ کہا ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں نکل کر اپنے طور پر احتجاج کریں۔ یہ احتجاج کی ایک نئی قسم ہوگی کہ ایک ہی دن ملک بھر میں احتجاج ہو رہا ہو
اگرچہ ماضی میں بھی اس طرح ہوتے رہے ہیں، لیکن عام طور پر تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے وہ یہ کہ وہ ایک جگہ جب جمع ہوتے ہیں تو انہیں ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جاتا ہے، ریاست اپنی پوری طاقت استعمال کرتی ہے اور یوں ایک جگہ کارکنان بہت زیادہ مشکل میں رہتے ہیں۔ اب جب وہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ملیں گے اور پورے ملک کی انتظامیہ حرکت میں ہوگی تو اس کے اثرات بھی ملک گیر ہوں گے، اس کے نتائج بھی ملک گیر ہوں گے اور اس کے جو رد عمل آئے گا وہ بھی ملک گیر آئے گا۔ تو بہرحال تحریک انصاف جو ہے وہ اگر 20-25 شہروں میں اچھے شو کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو اس کا ایک امپیکٹ ہوگا، اور یہ امپیکٹ ملک بھر میں نہیں ہوگا بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی اس کے ظاہر ہے کچھ اثرات ہوں گے، کیونکہ بین الاقوامی سطح پر بھی قاسم اور سلیمان ایک طرح سے عمران خان کے حوالے سے جو عوامی سطح پر ان کی پذیرائی ہے اس کا یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں مغربی دنیا کو، اور ظاہر ہے ان سب حالات کا اثر ان مغربی ممالک پر ہوگا جو پاکستان پر اثر انداز ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری کوششیں مختلف حوالوں سے ہو رہی ہیں۔ 5 اگست کا دن تحریک انصاف کے لیے کیا لائے گا، عمران خان کے حوالے سے کیا ہوگا، اور کیا عمران خان کی طاقت کو عمران خان کے جو کارکنان ہیں، پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، وہ ارتکاز دے کر کوئی ایک ایسا نقطہ پیدا کر پائیں گے کہ جسے طاقتور حلقے اپنے لیے مشکلات محسوس کریں۔ یہ تو ابھی قبل از وقت ہے اس پر کوئی حتمی رائے دینا، لیکن یہ ایک یقینی بات ہے کہ 20-25 شہروں میں مضبوط احتجاج بہرحال طاقتور حلقوں کو کسی نہ کسی حد تک پریشان ضرور کرے گا۔ اس کے اثرات نمایاں بھی ہے، یہ محسوس بھی کیا جا رہا ہے، اسی لیے قاسم اور سلیمان کو پاکستان آنے سے روکا جا رہا ہے۔ 5 اگست کو عمران خان کی اسیری کو 2 سال ہو جائیں گے۔ عمران خان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے 5 اگست کو۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔